بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار امام اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو مقتدیوں کی بھی سورہ فاتحہ ہو جاتی ہے۔ اگر امام کو بھوک لگے اور امام کھانا کھا لے اور آپ کو بھوک لگے، کہ آپ کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے؟ جب امام کو تراویحوں کے بیچ میں پیاس لگتی ہے اور امام پانی پیتا ہے اور آپ کو اگر پیاس لگی ہو، کہ آپ کی پیاس ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، صرف امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو ہماری سورہ فاتحہ ہو جاتی ہے، باقی امام جو مرضی کرے ہم نے بھی وہ سب کچھ کرنا۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز میں تمہارے امام پاد مار دے تو تم لوگوں کی نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ امام ہی کا تو وضو ٹوٹا ہے، تمہاری گیس تھوڑی نہ نکلی ہے، تمہارا وضو تو سلامت ہے۔ تو اس کا تو یہی مطلب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کام امام کرتا ہے تمہیں بھی کرنا ضروری ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تراویحوں میں اندھے بہرے بن کے کھڑے ہو کے قرآن سنتے کیوں ہو؟ جب امام پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ تم لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ باقی نمازوں میں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا آدمی جب سنگل نماز پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے، کیونکہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، اس لیے امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جاتی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ امام کے پیچھے بھی قراءت کی جائے گی تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہو، باقی صورتیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تو باقی صورتیں بھی تو قرآن ہے نا۔ تو اگر قرآن امام پڑھے گا تم سنو گے تو کیا سورہ فاتحہ کو قرآن نہیں مانتے ہو کہ امام وہ پڑھے گا تو ہم تکرار کریں گے، اور امام اگر کوئی اور صورت پڑھے گا تو ہم خاموش رہیں گے؟ تو باقی تراویح کے اندر بھی جب امام قرآن پڑھے تو اس کے ساتھ پڑھتے رہا کرو، خاموش کھڑے مت رہا کرو۔